بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جلدی کاموں سے فارغ ہوئی اور نہا دھو کر نیا جوڑا پہن لیا۔ کافی دن ہو گئے تھے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر فرصت سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ہم گھریلو عورتیں بس یہی تو چاہتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہم پر توجہ دیں، اپنا وقت ہمارے ساتھ گزاریں اور ہم ان کے ساتھ پیار کے کچھ میٹھے بول لیں۔ لیکن اس دوڑتی بھاگتی زندگی میں بچوں کے ساتھ ان سب چیزوں کا موقع ہی کہاں ملتا ہے۔ میرے بچوں کے اسکول کی چھٹیاں تھیں، وہ اپنی نانی کے گھر رہنے چلے گئے، اسی لیے مجھے بھی کچھ فرصت نصیب ہوئی اور میں نے جلدی گھر کے سارے کام ختم کیے اور خوب تیار ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ آج میں اپنے شوہر ندیم کے ساتھ خوب وقت گزاروں۔ ہم دونوں شادی کے شروعاتی دنوں کی طرح ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بہت ساری باتیں کریں۔ بس یہی سوچ کر میں نے اپنا ایک قیمتی نیلے رنگ کا جوڑا نکالا، کیونکہ ندیم کو نیلا رنگ بہت پسند تھا۔ اور تیار ہو کر میں نے جب آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ذرا سی محنت میں پوری طرح میں نکھر چکی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر ہی ہنسی آ گئی تھی۔ میں نے خود کو گھر اور بچوں میں اس قدر الجھا لیا تھا، نہ کہ شوہر کے لیے وقت تھا اور نہ ہی اپنے لیے۔ میں بہت خوبصورت تھی اور شادی سے پہلے تو دبلی پتلی بھی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ موٹی بھی ہو گئی اور 2 بچوں کی پیدائش میں میری خوبصورتی بھی کافی حد تک ڈھل گئی تھی۔ اب جب تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا تو خوشی سے محسوس ہونے لگی۔ پہلی بار لگا کہ انسان کو اپنے لیے بھی جینا چاہیے۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ اب اپنا وزن بھی کم کروں گی تاکہ دوبارہ پہلے جیسی ہو جاؤں۔ میں بریانی تیار کر چکی تھی، اس کا دم لگا تو میں نے چولہا بند کر دیا اور گھڑی کو دیکھتے ہوئے چائے کا پانی بھی چڑھا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ مجھے لگا کہ ندیم آ گئے۔ میں نے جلدی سے اپنی لپسٹک کو گہرا کیا اور دروازے کی طرف بھاگی، لیکن دروازے پر ندیم کی جگہ وہی خواجہ سراغ کھڑا تھا، جسے دیکھ کر مجھے کوفت کا احساس ہوتا تھا۔ اس کی فضول سی باتیں میرا دماغ خراب کر دیتی۔ اس نے مجھے اتنا سجا سورا دیکھا تو کہنے لگا، بی بی کیا بات ہے، آج بڑی خوش ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور دروازہ بند کرنے لگی تو اس نے اپنا ہاتھ لگا کر مجھے دروازہ بند کرنے سے روک دیا اور کہنے لگا، بی بی اگر ہمیشہ اسی طرح خوش رہنا چاہتی ہو نا تو پھر اپنی ایک اترن مجھے دے دو، نہیں تو دیکھو تمہارا شوہر دوسری شادی کر لے گا۔ مجھے اس کی اس بے تکی بات پر غصہ آ گیا۔ میں نے ہمیشہ سن رکھا تھا کہ خواجہ سراؤں کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ان کی ہر دعا بد دعا قبول ہو جاتی۔ پھر بھی شوہر کی دوسری شادی والی بات پر مجھ سے اپنا غصہ ضبط نہ کیا جا سکا۔ میں نے غصے میں کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم آئے دن میرے دروازے پر آ کر ایسی ہی باتیں کرتے ہو۔ میرا شوہر ایک وفادار مرد ہے اور وہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا، اور میں کیوں تمہیں اپنے کپڑے دے دوں؟ سب تم لے جاؤ گے تو میں کیا پہنوں گی؟ وہ کہنے لگا کہ بی بی گھر بچانا چاہتی ہو تو ایک اترن کا ہی تو سوال ہے۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں ہے کوئی جوڑا میرے پاس، آج تم ایسے ہی چلے جاؤ۔ وہ ڈھیٹ بن کر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور باتیں بنانے لگا۔ بار بار کہتا کہ بیوی دیکھو، تمہارا شوہر دوسری شادی کر لے گا تو تم پچھتاؤ گی، پھر ایک جوڑا ہی تو مانگ رہی ہوں، تمہارے پاس کون سی کسی چیز کی کوئی کمی ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنا ایک بہت پرانا جوڑا لا کر اس کے حوالے کیا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ میرے شوہر کی دوسری شادی کی بات مت کیا کرو، ہم اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ میری بات پر وہ بہت زور سے ہنسا اور عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میرا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواجہ سراغ میری اترن کا کرتا کیا ہے۔ دیکھنے میں بھی وہ لمبا چوڑا جوان مرد جیسا تھا۔ میرے کپڑے اسے تو آنے سے رہے، لیکن نہ ہی اس نے کبھی پیسے مانگے تھے، نہ ہی کوئی اور چیز، بس ہمیشہ یہی کہتا کہ بی بی اپنی اترن دے دو۔ کبھی کبھی تو مجھے خوف آتا کہ اگر میں نے اسے اپنی اترن نہ دی اور اس کی بد دعا قبول ہو گئی تو میرا بسا بسایا گھر خراب ہو جائے گا، اور یہی خوف مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں اس کی بات مان لوں۔ میرا غصہ کچھ ٹھنڈا ہی ہوا تھا کہ پھر دروازہ بجا۔ اب کی بار ندیم آ گئے تھے۔ میں فوراً ٹھنڈا پانی لے کر ان کے پاس آئی۔ انہوں نے پانی پیا اور آنکھیں موند کر لیٹ گئے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی آگ لگ گئی تھی۔ انہوں نے نظر بھی کر میری طرف نہیں دیکھا تھا، نہ ہی میری تیاری کو نوٹ کیا تھا۔ سارے ارمان ٹھنڈے ہوئے تو میں نے خود ہی آہستہ سے انہیں مخاطب کیا کہ ندیم تھوڑی دیر مجھ سے باتیں کرے نا۔ بنا آنکھیں کھولے ہی وہ کہنے لگے، میرے سر میں بہت درد ہے، سارا تم مجھے چائے لا کر دے دو، میں چائے پی کر کچھ دیر سو جاؤں گا۔ ان کی اس بات پر میرا دل کچھ ٹوٹا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ گئی۔ چائے تیار تھی، میں نے چائے نکالی، ساتھ کباب بھی تل لیے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری محنت کو نوٹ کرے، میری تیاری کو سراہے، مجھ سے باتیں کرے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چائے پینے کے لیے اٹھے تو بھی ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے کہ کہیں جا رہی ہو یا کوئی آیا تھا؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ میری بات پر انہوں نے زور سے قہقہ لگایا اور کہنے لگے، کوئی فرمائش ہے تو ایسے ہی کر دو، اس عمر میں ان سب چونچلوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی اور وہ میری خوشی، میری تیاری کو خود غرضی قرار دینے پر تل گئے تھے۔
میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں ان کے سامنے سے اٹھ گئی، لباس تبدیل کیا، کانوں سے جھمکی اتار کے سائڈ ٹیبل پر پھینکی اور باورچی خانے میں جا کر کاموں میں لگ گئی۔ کام کیا تھے؟ بس میں اپنا غم کم کر رہی تھی، صاف برتنوں کو دوبارہ صاف کر رہی تھی اور آنکھوں سے آنسوں کو بہنے دے رہی تھی۔ یہ مرد پتہ نہیں کیوں اتنے بے حس ہوتے ہیں، انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم عورتوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ کچھ دیر بعد جب میرے دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو مجھے لگا کہ شاید اس میں ندیم کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں ہی پچھلے 5 برسوں میں انہیں اپنی توجہ اور وقت نہیں دے پائی تھی، نہ ہی کبھی اتنا وقت نکال پائی تھی کہ خصوصاً ان کے لیے تیار ہوتی۔ اسی لیے آج جب میں خصوصاً ان کے لیے تیار ہوئی تو شاید یہ بات انہیں عجیب لگ رہی تھی۔ بچے پورے 1 ہفتے کے لیے اپنی نانی کے گھر گئے تھے، اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ اب میں روز اسی طرح تیار ہوں گی اور پھر ندیم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی خود غرضی نہیں بلکہ میری ان کے لیے وہ محبت ہے۔ وہ بچے ہونے کے بعد کہیں کھو گئی تھی۔ چائے پی کر ندیم تو سو گئے اور پھر کھانے کے وقت اٹھے، کھانا کھایا اور گھر سے نکلنے لگے۔ میں نے فوراً پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے تمہیں پتہ تو ہے میں روز ہی اس وقت باہر نکلتا ہوں، کچھ دیر دوست یاروں میں بیٹھ کر ہی گھر لوٹتا ہوں۔ ندیم کی بات پر میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں آپ روزانہ اس وقت باہر جاتے ہیں اور گھنٹوں اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں، لیکن اس وقت مجھے بچوں کے کام ہوا کرتے تھے، بچوں کو ہوم ورک کروانا ہوتا تھا، ان کے اسکول کی تیاری کرنی ہوتی تھی۔ آج ایسا کچھ بھی تو نہیں ہے، تو آپ بھی باہر نہ جائیں، کچھ وقت میرے ساتھ گزار لیں۔ بچے نہیں ہیں، میں سارا دن اکیلی تھی، اور اب بھی آپ چلے جائیں گی تو میں کیا کروں گی؟ ندیم نے سر جھٹکا اور کہنے لگا یوں کہو کہ تمہارے بچوں کے بغیر دل نہیں لگ رہا ہے، اسی لیے تمہیں میرا خیال آ گیا۔ خیر تم برتن دھو کر سو جاؤ، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ندیم نے میرے کسی طرح کے جذبات کا کوئی خیال نہ کیا اور سیدھے گھر سے باہر نکل گئے۔ پہلی دفعہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے اور گھر سے کافی دور ہو گئے ہیں۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ دفتر سے آ کر سو جاتے اور پھر رات کے کھانے کے بعد گھر سے باہر نکل جاتے، لیکن اتنے عرصے میں نے ان کے معاملات کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ آج جب تنہا تھی تو اس بات کا احساس ہوا کہ میرے اور ندیم کے درمیان بہت دوریاں آ چکی ہیں۔ میں ان کا انتظار کرتے کرتے سو گئی، نہ جانے وہ کس وقت گھر لوٹے تھے، اور پھر جب میری صبح آنکھ کھلی تو وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے ان کے ناشتے کی تیاری کی، وہ اٹھ کر آفس کے لیے نکل گئے۔ یہ سب مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ شادی سے پہلے جو ندیم میرے بغیر 1 منٹ نہیں گزار سکتے تھے، ان کے پاس میرے لیے اب ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بچے نانی کے گھر گئے، اور مجھے اس بات کو سمجھنے کی فرصت ملی کہ میرے اور ندیم کے بیچ میں کچھ بھی پہلے جیسا ٹھیک نہیں ہے۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتی تھی، اور اسی لیے میں نے پھر ایک اچھا سا لباس نکالا، ندیم کی پسند کا کھانا پکایا، گھر صاف ستھرا کیا، شادی کے البمز نکال کر سامنے رکھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر پرانے وقت کو یاد کروں گی تو ان کی سوئی ہوئی محبت بھی جاگ جائے گی۔ سارے کاموں سے فارغ ہوئی تھی کہ دروازہ بجا اور کھولنے پر وہی خواجہ سرا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ آج تم پھر آ گئے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا کہ میرے پاس اتنے پرانے کپڑے نہیں ہیں جو میں تمہیں ہر روز اٹھا کر ایک دے دوں؟ تم نے عجیب مشکل کر دی ہے، مہینوں ہو گئے ہیں تم اسی دروازے پر آتے ہو، کوئی اور دروازہ نہیں ملا کیا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا دیکھ لو بی بی، اگر اترن نہیں دی تو تمہارا شوہر دوسری شادی کر لے گا۔ میں نے ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالی اور کہا کہ تم مجھے نہ جانے کتنے عرصے سے یہی دھمکی دے کر ڈرا رہے ہو، نکلو اب یہاں سے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی اترن نہیں ہے۔ میرے شوہر نے مجھ سے محبت کی شادی کی ہے، وہ ایسے ہی مجھے نہیں چھوڑ سکتے، میں ان کے 2 بچوں کی ماں ہوں۔ وہ خواجہ سرا ہنس کر کہنے لگا مردوں کا کیا بھروسہ، جہاں ایک محبت ہوئی وہیں دوسری بھی ہو جائے گی، ویسے بھی اب تمہاری عمر ہو رہی ہے، ایسے میں مردوں کو اپنی بیویاں اچھی نہیں لگتی۔ اس کی بات پر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ اگر تمہیں یہی سب باتیں کرنی ہے تو کسی اور دروازے پر جا کر کرو، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے غصے میں اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میرے پاس واقعاً اسے دینے کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا تھا، جتنے پرانے کپڑے تھے وہ سب لے جا چکے تھے، اور بہت سے جوڑے تو ایسے تھے وہ کافی بہتر حالت میں تھے، پھر بھی مجھے اسے دینا پڑ گئے۔ دروازہ بند کر کے میں اندر آ گئی تھی، لیکن دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میری مرحوم اماں ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ بیٹا کسی خواجہ سرا کی بد دعا نہ لینا، یہ لوگ اللہ کی خاص مخلوق ہوتے ہیں، ان کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں اور بد دعائیں بھی عرش ہلا دیتی ہیں۔ آج میں نے غصے میں خواجہ سرا کو ناراض کر دیا تھا اور اسی لیے پریشان ہو رہی تھی، لیکن میں بھی کہاں تک اس کی بات مانتی، کہاں سے اتنے کپڑے لاتی؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، شام 6 سے رات کے 8 بج گئے، ندیم ابھی تک گھر نہیں لوٹے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ لیٹ ہو جاتے تھے، لیکن آج اکیلے پن سے میرا دل گھبرا رہا تھا، اسی لیے میں نے انہیں فون ملایا اور غضب یہ ہوا کہ ان کا فون بھی بند جا رہا تھا۔
مجھے تو یہ بات پریشان کر گئی۔ میں نے تھوڑی تھوڑی دیر سے نمبر بھی ملایا لیکن ہر دفعہ نمبر بند تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا میں نے آفس کے نمبر پر فون ملا دیا۔ ریسیپشنسٹ نے فون اٹھایا، میں نے ندیم کا پوچھا تو وہ کہنے لگیں وہ تو ہمیشہ کی طرح 4 بجے ہی دفتر سے نکل گئے ہیں، اس سے زیادہ تو وہ کبھی رکتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں نے کہا کہ شاید اب کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی آپ کو۔ میں ندیم ریحان کی بات کر رہی ہوں جو HR ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگیں جی میڈم میں جانتی ہوں، ہمارے دفتر میں ایک ہی ندیم ہے اور اسی لیے میں نے آپ کو فوراً ہی بتا دیا ہے، اور ان کی ڈیوٹی 4 بجے ختم ہو جاتی ہے اور وہ 4 بجے ہی یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور مجھے لگا کہ کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ میرا شوہر تو مجھے روز یہی کہتا تھا کہ وہ دفتر میں بہت کام ہے اسی لیے دیر سویر ہو جاتی تھی، کبھی 7 بجے، کبھی 8 بجے، کبھی 10 بج بھی جایا کرتے تھے۔ وہ تو آج بچے نہ ہونے کی وجہ سے میرا دل کچھ گھبرا گیا تھا۔ میں نے فون کیا ورنہ روزانہ مجھے فرصت ہی کہاں ہوتی تھی۔ وہ جب بھی آتے مسکرا کر ان کا استقبال کرتی لیکن کبھی یہ نہ پوچھا کہ اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے۔ اگر وہ 4 بجے دفتر سے نکل جاتے تو پھر جاتے کہاں تھے؟ اس سوال نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی خواجہ سراغ کی بات مجھے یاد آئی، اگر مجھے پرانا جوڑا نہ دیا تو تیرا شوہر دوسری شادی کر لے۔ کہیں واقعی نہیں میرے شوہر نے یہ سوچ کر میری جان نکل گئی تھی۔ ندیم مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ سارے خاندان سے لڑ کر انہوں نے مجھ سے شادی کی تھی، میں ان کے 2 بچوں کی ماں تھی، تو پھر کیسے وہ مجھے دھوکہ دے سکتے تھے؟ میں نے پھر ندیم کا نمبر ملایا لیکن فون بند آ رہا تھا، اور پھر میں نے ان سب کے قریبی دوست رضا کا نمبر ملایا۔ میں جانتی تھی کہ ندیم اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی رضا کو بتاتے ہیں، اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو رضا غافل نہیں ہوگا۔ رضا نے فون اٹھایا اور بڑی خوش اخلاقی سے سلام دعا کرنے کے بعد میری خیریت پوچھنے لگا، لیکن اس وقت میرا کسی خوش اخلاقی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے سختی سے کہا کہ رضا اپنے دوست کے دوسرے گھر کا پتہ بتاؤ۔ میری بات سن کر وہ گڑبڑا گیا، کہنے لگا بھابھی کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا دوست جھوٹ بول کے دوسرے گھر جاتا ہے، اگر مجھے اس کے دوسرے گھر کا پتہ نہیں بتایا تو میں کسی نہ کسی طرح ڈھونڈ لوں گی، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم صرف ندیم کے دوست ہی نہیں ہو بلکہ میں نے ہمیشہ تمہیں بھائی کہا ہے، اور تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا اور تیر نشانے پر لگا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد رضا نے وہ پتہ مجھے بتا دیا جہاں میرے شوہر کا دوسرا آشیانہ آباد تھا۔ اس پتے کو میں نے کاغذ پر لکھ کر نہ جانے کتنی بار پڑھا تھا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ ایک بیٹا ایک بیٹی، اتنا خوبصورت ہمارا گھر، اور پھر میں اتنی خدمت گزار، تو میرے شوہر نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ میری پیٹھ پر خنجر کیوں گھونپا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گھر کو تالا لگایا، سڑک سے رکشہ لیا اور اس پتے پر پہنچ گئے۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہاں آنے کے بعد میرا گھر میری محبت کا بھرم بچے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ بجایا اور جیسے ہی دروازہ کھلا میرے قدموں تلے سے زمین سے رک گئی، کیونکہ دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں، وہی خواجہ سراغ تھا جو مجھے میرے شوہر کی دوسری شادی کی بد دعا دیا کرتا تھا۔ اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو وہ مسکرا دیا اور پوچھنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا میری بد دعا سے ڈر کر اپنی اترن مجھے دینے کے لیے یہاں آ گئی ہو؟ میں ہکا بکا سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے اس سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا شوہر کہاں ہے؟ اس نے بنا کچھ کہے ہی مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا مجھے سامنے ہی اپنا شوہر نظر آ گیا۔ وہ چارپائی پر ایک عورت کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس عورت کو دیکھ میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں اس چہرے کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھی، لیکن میں نے ایک پل کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہاں آ کر مجھے یہ چہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ ندیم کی نظر جیسے ہی میرے وجود پر پڑی وہ خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگی کہ شاعرہ تم یہاں کیسے آئی ہو؟ تمہیں یہاں کا پتہ کس نے بتایا؟ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے میں خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس خواجہ سراغ نے ایک سٹول لا کر رکھ دیا اور کہنے لگا بیٹھ جاؤ بی بی۔ میں عجیب سی کیفیت میں تھی، خاموشی سے سٹول پر بیٹھ گئی۔ زبان میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی، لگتا تھا کہ لفظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ ندیم نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس عورت نے۔ در و دیوار میں سناٹا سا اتر گیا تھا، ہر کوئی اپنی جگہ خاموش تھا، سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ اور پھر کافی دیر بعد ندیم نے ہی آہستہ سے بات شروع کی اور میں سر جھکائے ان کی بات سنتے ہی چلی گئی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ دوسرا گھر کیوں تھا، اس کی نوبت کیوں آئی تھی، کیونکہ وجہ کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھی۔ ندیم کہنے لگے کہ شاعرہ میں تم سے محبت کرتا تھا، میں نے تمہاری خاطر اپنے گھر والوں سے جھگڑا کیا، کسی کی باتوں کو خاطر میں نہ لایا اور تم سے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد تم ہر روز میری ماں کی شکایتیں مجھ سے کرنے لگی۔ تم یہی کہتی کہ وہ بری ہیں، تمہارا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہے، اور مجھے بھی یہی لگتا کہ شاید میں نے اپنی پسند سے شادی کی ہے، اس لیے میری ماں نے تمہارے ساتھ کوئی بہر باندھ لیا ہے۔ میرے دل میں اپنی ماں کے لیے نفرت بڑھتی ہی چلی گئی۔
میں نے کبھی اپنی ماں کی بات نہیں سنی، ہمیشہ تم پر اعتبار کیا، تمہاری بات سنی، اور پھر ایک دن تم نے خاموشی سے میری ماں کو گھر سے نکال دیا اور مجھ سے جھوٹ کہا کہ میری ماں خود ہی گھر چھوڑ کر دوسرے شہر اپنی بہن کے گھر چلی گئی ہے۔ میں بھی تمہاری باتوں میں آ کر اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ میں نے نہ ہی اپنی ماں کے اوپر بھروسہ کیا، نہ ہی ان کے جانے کے بعد انہیں ڈھونڈا، بلکہ یہ سوچ کر بیٹھ گیا کہ وہ اپنی بہن کے گھر خوش ہوں گی۔ سال پر سال گزرتے چلے گئے، ہم 2 بچوں کے ماں باپ بن گئے، تم بچوں میں مصروف ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میری ماں بھی بالکل میرے لیے ایسے ہی محنت کیا کرتی ہوگی جیسے تم بچوں کے لیے کیا کرتی تھی۔ تم نے بچوں کی خاطر ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا اور مجھے بچپن کا ہر وہ لمحہ یاد آیا جو میری ماں نے میری خاطر خود کو اور میرے باپ کو نظر انداز کیا تھا۔ ہر دن اپنی ماں کی یاد ستانے لگی تھی مجھے۔ یہ خواجہ سراج روزانہ ہمارے دروازے پر آتا تھا، کئی دفعہ میں نے خود اسے تم سے بات کرتے دیکھا تھا۔ ایک دن میں گھر پہنچا تو یہ دروازے پر کھڑا تھا، اس نے ابھی دروازہ بجایا نہیں تھا۔ میں نے سختی سے اسے کہا کہ تم کیا روز میرے دروازے پر آ جاتی ہو، آخر کیا چاہیے تمہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور یہ کہنے لگا کہ میں تو بس آپ لوگوں کی خیریت معلوم کرنے آتا ہوں، کسی نے مجھے اسی کام پر رکھا ہے کہ میں آپ کے گھر آؤں اور آپ لوگوں کی خیریت معلوم کر لوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ کون ہے جسے ہماری خیریت چاہیے تھی؟ میں نے اس سے جب سختی سے سوال جواب کیے تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ میری ماں کو اس نے سنبھال رکھا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جب تمہاری بیوی نے تمہاری ماں کو دھکے دے کر نکالا تب میں نے تمہاری ماں کو سہارا دیا اور اپنے گھر لے گیا۔ میں اکیلا تھا اس لیے میں نے تمہاری ماں کو اپنی ماں کی طرح رکھ لیا، لیکن وہ ہر روز تم لوگوں کی خیریت پوچھتی ہے، اس لیے میں بھی یہاں چلا آتا ہوں۔ تم لوگوں کی خیریت لینا ہوتی ہے لیکن کوئی تو بہانہ چاہیے، اسی لیے میں جوڑے کی فرمائش کر دیتا ہوں۔ پھر جب مجھے کوئی بہت پرانا جوڑا مل جاتا ہے تو میں لے کر تمہاری ماں کو دکھاتا ہوں، وہ اپنی بہو کے کپڑے پہچانتی ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں تمہارے گھر آیا تھا، تمہاری خیریت لی تھی۔ وہ اپنی بہو کے کپڑوں کو سینے سے لگاتی ہے اور بہت آنسو بہاتی ہے۔ یہ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں جس ماں کو بھلائے بیٹھا تھا وہ اب بھی میری خیریت اس طرح حاصل کر رہی تھی، اور پھر میں تمہیں بنا بتائے اپنی ماں کے پاس پہنچا اور مجھے پتا چلا کہ تم نے کس طرح میری ماں کو گھر سے نکالا۔ مجھ سے زیادہ تو یہ خواجہ سراج میری ماں کا اپنا نکلا، جس نے غیر خون ہوتے ہوئے بھی میری ماں کو نہ صرف سہارا دیا بلکہ انہیں رہنے کی جگہ بھی دی اور عزت بھی۔ میں نے کئی دفعہ اماں سے کہا کہ وہ میرے ساتھ گھر چلے، لیکن اماں نے منع کر دیا، وہ یہاں خوش تھی۔ اس خواجہ سراج نے انہیں بہت محبت دی تھی اور اس محبت نے انہیں جیت لیا تھا، اور میں سگی اولاد ہو کر بھی ہار گیا تھا۔ میں نے خود تمہیں اماں کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تمہیں میری ماں کا پتہ چلتا تو تم مجھے یہاں آنے سے بھی روک دیتے۔ میں تم سے چھپ چھپ کر روز اپنی ماں سے یہاں ملنے کے لیے آتا، ان کے ساتھ وقت گزارتا۔ ویسے بھی تمہارے پاس میرے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ نہ ہی میں نے دوسری شادی کی ہے اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ میں اس دوسرے گھر میں صرف اپنی ماں کے لیے آتا ہوں۔ تم بہت بدنصیب ہو جس نے گھر سے بڑے بزرگوں کو نکال دیا۔ اگر میری ماں تمہارے ساتھ ہوتی تو آج تم یوں گھن چکر نہ بنی ہوتی۔ بچوں کو اسکول سے لانا، لے کر جانا، گھر کی دیکھ بھال، صفائی ستھرائی، اور پھر ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے بچوں کو لے کر تنہا پریشان ہونا، تمہیں یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ میری ماں کا ہونا تمہارے لیے سہارا بن جاتا، لیکن تم سے میری ماں کا وجود برداشت ہی کہاں ہوتا تھا۔ تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے رہو، میں روزانہ یہاں اپنی ماں سے ملنے آتا ہوں، شام میں بھی اور رات میں بھی۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ مجھے تو تمہیں دیکھ کر ہی نفرت کا احساس ہوتا ہے۔ تم کتنی خود غرض ہو۔ اگر عورت تم جیسی ہوتی ہے تو مجھے کبھی دوسری شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ سچ جو میں نے بہت سالوں سے چھپا رکھا تھا وہ میرے شوہر کے سامنے آ ہی گیا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کی ماں گھر چھوڑ کر نہیں گئی بلکہ میں نے انہیں نکالا ہے۔ میں ان کی نظروں میں گر چکی تھی اور نہ جانے کب کا گر بھی چکی تھی، لیکن یہ بات آج مجھے پتہ چلی تھی۔ میں ندیم کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ یہ سارا راستہ جو میں یہ سوچتی آئی تھی کہ وہاں جا کر مجھے ندیم کی دوسری بیوی دیکھنے کو ملے گی، لیکن یہاں آ کر سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ مجھے ندیم کی دوسری بیوی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کی ماں دیکھنے کو ملی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کیونکہ یہ سوچ نے ہی مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں انہیں واپس گھر لے جانا چاہتی ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ اس خواجہ سراج کے ساتھ خوش تھی۔ میں خالی ہاتھ واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ میرا شوہر میرے ساتھ آیا تھا لیکن اس کا دل وہیں رہ گیا تھا، اور یہ بات میرے ضمیر کو چوٹ لگا رہی تھی۔ شاید یہی میری سزا تھی۔ میرا شوہر میرے ساتھ جسمانی طور پر تو موجود تھا لیکن اس کا ذہن، اس کا دل سب اس کی ماں کے پاس تھا۔ وہ اب ہر روز اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور میں خاموشی سے اس کا انتظار کرتی ہوں۔ نہ گلہ کرنے کا حق ہے، نہ شکوہ کرنے کی اوقات۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کب تک ایسے ہی جاری رہے گا، کب تک میرے دل پر ایسے ہی بوجھ رہے گا، لیکن میری سب بہنوں سے گزارش ہے کہ گھر کے بڑوں کو زحمت نہ جانیے۔ یہی بڑے ہوتے ہیں جو رحمت کا سبب بنتے ہیں۔ جو غلطی میں نے کی ہے نا وہ آپ مت دہرائیے گا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے،
اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔